ایمان ہے قال مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کے بابرکت رحمتوں والے مہینے میں اللہ پاک کی جہاں اور بہت ساری عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اور انعامات ہوتے ہیں، یہ رب کریم کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ جل شانہ اس مہینے کے اندر دیگر مہینوں کے مقابلے میں بندوں کو عبادت کا ذوق اور شوق زیادہ عطا فرماتا ہے، اور تمام وہ اسباب کہ جن کے ذریعے سے بندہ عبادت کر سکے اور ان کے اندر اضافہ کر سکے، اللہ پاک وہ تمام اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بندوں کے اندر رغبت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا کر دی جاتی ہیں کہ بندوں کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہونے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اسباب مہیا کیے جا سکیں، ان کی توجہ، ان کی خیالات اور شوق اور ذوق عبادت کی طرف یہ ہو سکے۔ تو ماہ رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر اس بات کی خاص ترغیب موجود ہے، اس بات کی خاص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں کہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں عبادت زیادہ کی جائے، اس مہینے میں عبادت کا ذوق و شوق زیادہ پیدا کیا جائے۔ اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے، مدنی چینل کا فیضان ہے کہ اس مہینے کے اندر بالخصوص علمی اعتبار سے بھی بہت سارے پروگرام یہ مدنی چینل پر نشر کیے جاتے ہیں، اور انہی میں سے ایک خوبصورت سلسلہ ہمارا یہ سلسلہ درس حدیث کے نام سے ہے۔ یقیناً حدیث کا نام جب آ گیا تو ہر مومن کے دل کے اندر اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کلام، آپ کی گفتگو کی جو لذت و حلاوت ہے وہ موجود ہوتی ہے، صرف اس کی طرف توجہ کروانا یہ ضروری ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس مہینے میں ہم جہاں اور بہت سارے پروگرامز دیکھیں گے، بہت ساری باتیں سنیں گے، وہیں خاص طور پر بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا درس ہمارے اس سلسلے کے اندر ہم سنیں گے۔ روزانہ مختلف موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی، آپ آخر تک شامل رہنے کی نیت رکھیے، انشاءاللہ عز و جل علم کی باتیں بھی حاصل ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سننے کا ہمیں موقع ملے گا۔ رمضان المبارک میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادت کے اندر اضافہ کرنا یہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، محبوب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ میں اولاً کچھ قرآن کی آیات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جن میں اللہ پاک نے ہمیں بالخصوص اپنی عبادت کا، ذکر کا، اس کی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے آئے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے تمام کے تمام لوگوں کو اپنے رب ہونے کی طرف بھی دعوت دی ہے اور اپنی عبادت کی دعوت بھی دی ہے۔
یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، جتنے بھی لوگ ہو تمام کے تمام اپنے رب کی عبادت کرو۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اسی میں اللہ پاک نے عبادت کیوں کرنی ہے اس کی دلیل بھی بیان فرما دی۔ اس کی وضاحت یہ ہے، تشریح یہ ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کسی بھی چیز کو اس کے ابتدائی مراحل سے، جو انیشل اسٹیج ہوتا ہے وہاں سے، ابتدا سے اس انداز میں اس کی انتہا تک پہنچائے جیسا کہ پہنچانا چاہیے۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز بالکل اپنے ابتدائی مراحل کے اندر ہو، بالکل نیچے طبقے کے اندر ہو، اور پھر اس کو آہستہ 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 اپ گریڈ کرتے ہوئے، اس کو بڑھاتے ہوئے، اس کی نشو و نما کرتے ہوئے جہاں تک اس کو پہنچانا چاہیے وہاں تک پہنچایا، اور اسی انداز میں پہنچایا جیسے پہنچانا چاہیے، تو ایسی ہستی کو رب کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور دعا کے الفاظ اس طرح ذکر فرمائے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے میری بچپن کے اندر تربیت کی۔ ربیانی صغیرا، یہاں پر بھی رب کا لفظ استعمال ہوا والدین کے لیے کہ انہوں نے میری تربیت کی بچپن میں، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے تربیت کی۔ تو چونکہ ماں باپ پال پوس کر بچے کو بڑا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ انہوں نے تربیت کی، انہوں نے پالا پوسا۔ تو اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں کس انداز میں اللہ جل شانہ ان کو ابتدا سے انتہا تک پہنچاتا ہے، چاہے کہ کوئی بھی مخلوق ہو، اس پر ہم اگر غور و فکر کریں تو اللہ پاک کی جو شان ربوبیت ہے، کس انداز میں وہ بندے کو، چیزوں کو ان کی انتہا تک پہنچاتا ہے، وہ ہمیں ایک حیرت کے اندر مبتلا کر دیتی ہے، اور اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کی عظمت یہ ہمارے دل کے اندر پیدا کرتی ہے۔ آپ صرف اپنے ہی وجود کے اوپر غور کر لیں، انسان اپنی ذات پر غور کر لے کہ انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ قوت اور قدرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے طور پر گھسیٹ سکے، چل سکے، آگے بڑھ سکے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس حالت کے اندر پیدا کیا جاتا ہے کہ ابھی اس کے اندر یہ قدرت نہیں رکھی گئی کہ وہ لڑک کر ادھر ہو سکے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بچے کی جان کو فوری طور پر خطرہ ہوتا۔ اللہ پاک اسٹیپ بائی اسٹیپ، بالکل لمحہ بلمحہ اور کس انداز میں اس کو آگے بڑھانا ہے وہ اس کی نشو و نما کرتا ہے۔ بچہ پہلے پاؤں ہلانا سیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ الٹنا سیکھتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہے، پیٹ کے بل گھسیٹتا ہے، پھر بیٹھنا سیکھتا ہے، گرتا ہے، بیٹھتا ہے، گرتا ہے، بیٹھتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا شروع کرتا ہے، پھر اٹھنا سیکھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، گرتا ہے، پڑتا ہے، آہستہ آہستہ یہ تمام کے تمام مراحل اس کے طے ہوتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ چلنا سیکھ جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ مضبوط و توانا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوڑتا پھرتا ہے۔ بچپن کے اندر پیدا ہوتے ہی اگر یہ چیز ہوتی تو بندہ فوری طور پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، لیکن یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، اس کی تربیت کا ایک شاہکار ہے۔ اسی طرح غذا پر غور کر لیں، بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا معدہ بالکل کمزور ہوتا ہے، اللہ پاک نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ اس نے کس طرح اپنی ماں کے دودھ کے ذریعے اپنی غذا کو حاصل کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا معدہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، ٹھوس غذا کی طرف آتا ہے، پھر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے تو ہر طرح کی غذا کھانے پر وہ قدرت رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں ہی آپ ہر چیز کے اوپر غور کرتے جائیں، آسمان، زمین، درخت، پھلوں کے اوپر، کھیتی کے اوپر، جن چیزوں پہ غور کریں گے ہر چیز میں اس رب عز و جل کے شاہکار آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اب انسان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی، اسی نے اس کو پیدا کیا، پاؤں کے ناخن سے سر کے بالوں تک جو چیز بھی ہے اللہ پاک نے اس کی پیدا کی۔
اس کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالی، اس کو یہاں سے لے کر انتہا تک پہنچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی۔ تو وہ خالق و مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا رب بھی ہے۔ جب رب کے کلمے کے اوپر بندہ غور کرتا ہے اور اپنی حالت کے اوپر غور کرتا ہے کہ مجھے اس حال سے اس حال تک پہنچانے والا، یہ قدرت اور طاقت دینے والا میرا رب عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہے، تو یہ بات اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الفت و محبت پیدا کرتی ہے، اس کی عظمت کو پیدا کرتی ہے، اور وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کرتا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو عبادت کا حکم دیا تو پھر وہ عبادت کی طرف رغبت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اچھے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ دوسرے مقام پر تو اللہ پاک نے بہت واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یعنی انسان اور جنات کو بنانے میں جو حکمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہمیں حکم ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ ایک اور مقام پر اللہ پاک یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ پاک کا ذکر بہت زیادہ کرو، اور فرماتا ہے وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ پاک کی صبح شام تسبیح بیان کرو۔ عبادت ہے کیا؟ اولاً تو ہم اسے سمجھ لیں، کیونکہ عبادت ہمارے یہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز کی ادائیگی یہ عبادت ہے۔ عبادت کی ویسے تو لغوی اعتبار سے اور بہت ساری تعریفات کی گئی ہیں، لیکن آسان الفاظ میں تشریحاً میں آپ سے یہ عرض کروں، ہر وہ کام کہ جس کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا، اس کو اللہ پاک کی رضا کے لیے بجا لانا، یعنی اس پر عمل کرنا، وہ کام کرنا، اور جس کام سے اللہ پاک نے منع فرمایا اس کام سے اس لیے بچنا کہ اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ اللہ پاک کی عبادت کے اندر داخل ہے۔ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اب بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے، یہ اس نے اللہ پاک کی عبادت کی۔ اور اللہ پاک نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، بندہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی وہ اللہ کے اس حکم کی ادائیگی کے لیے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے تو میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، وہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والا۔ یوں ہی آپ روزے کو لے لیجئے، یوں ہی آپ حج کو لے لیجئے، دیگر جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کاروبار میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا، چوری نہ کرنا، شراب نہ پینا، ان تمام گناہوں سے بندہ بچتا رہے تو یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی عبادت کے اندر داخل ہیں، اس کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، آپ کے طریقہ کار پر چلنا، کیونکہ اس کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، تو جب بندہ آپ علیہ السلام کے طریقہ کار کو اختیار کرے گا، آپ علیہ السلام کے طریقہ کار پر چلے گا، تو اس میں بھی اس کو اللہ پاک کی عبادت کرنے کا ہی ثواب یہ دیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ہم غور کریں تو آپ علیہ السلام کا جو عبادت کا ذوق تھا وہ ہمیشہ ہوتا تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ پاک کا ذکر فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی میں
بہت سارے مقامات اور بہت سارے واقعات اور بہت سارے اوقات وہ گزرے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے، عبادت کرتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے مبارک قدموں میں ورم آ جاتا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہ ہستی ہیں کہ جن کے صدقے اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اللہ پاک کی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر نعمتیں ہیں، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں اللہ پاک کی زیادہ عبادت کروں۔ لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کا طریقہ کار یہ ہر آنے والے کے لیے ایک آئیڈیل زندگی اور آئیڈیل طریقہ کار تھا، یعنی آپ علیہ السلام نے ایک ایسی زندگی گزاری کہ جس پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ یہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ کار موجود ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ آپ کی امت کے عام افراد بآسانی اس پر عمل کر سکیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں سوتے ہوئے دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو کہ آپ علیہ السلام کس طرح آرام فرماتے ہیں، اور اگر تم رات میں آپ علیہ السلام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہو تو تم دیکھ سکتے ہو کہ آپ علیہ السلام رات میں کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ یعنی آپ علیہ السلام رات میں آرام بھی فرمایا کرتے تھے، لہذا تم وہ طریقہ کار دیکھ سکتے ہو کہ کس انداز میں آپ علیہ السلام آرام فرماتے تھے، اور آپ علیہ السلام رات میں اللہ پاک کی عبادت بھی کرتے تھے، لہذا اگر تم عبادت کا طریقہ کار دیکھنا چاہو تو وہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ اس سے یہ بیان کیا گیا کہ آپ علیہ السلام رات کو آرام فرماتے تھے، حالانکہ آپ علیہ السلام چاہتے تو ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے، جیسا کہ بعض اوقات آپ علیہ السلام نے عبادت اس طرح کی بھی، تو آپ چاہتے تو ساری رات عبادت کرتے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا کہ پھر آپ کی آنے والی امت یہ مشقت کے اندر پڑ جاتی، وہ آزمائش کے اندر پڑ جاتی، ان کا عمل کرنا یہ مشکل ہو جاتا۔ وہ کہتے کہ ہم ساری رات کیسے کھڑے ہو کر اللہ پاک کی عبادت کریں، تو یوں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چل سکیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے آرام فرمایا تاکہ آپ کی امت کے عام افراد آرام کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رات میں اٹھ کر پھر تہجد کے وقت میں آپ نے اللہ پاک کی عبادت کی، تاکہ آپ کی امت یہ غفلت کے اندر نہ پڑے بلکہ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرے۔ یہ ایک آئیڈیل صورتحال ہے کہ جس میں نہ بندہ تکلف کے اندر پڑتا ہے، نہ تکلیف کے اندر پڑتا ہے، اور نہ ہی غفلت کے اندر پڑتا ہے۔ آرام بھی ہو گیا، رات اٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو گیا۔ اللہ پاک کی شکر تو برا کما حق کو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن شکر کی ایک صورت ہو گئی کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا اللہ تو ہمارا معبود ہے، تو نے نیند کی نعمت بھی ہمیں عطا فرمائی اور نعمتیں عطا فرمائی، تیری عبادت کے لیے حاضر ہیں۔ تو یوں آپ علیہ السلام نے ایک آئیڈیل زندگی گزاری کہ جس پر ہر ایک بآسانی عمل کر سکتا ہے، اور آپ نے بعض اوقات پوری رات عبادت کی، تو اس سے ان اولیاء امت کو ایک طریقہ کار ملا کہ جن کے اندر اتنی قدرت اللہ پاک نے عطا فرمائی کہ وہ ہمیشہ اللہ پاک کی اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کر سکتے ہیں، تو ان کو آپ علیہ السلام کے اس طریقہ کار کا ایک صدقہ ملا۔ آپ علیہ السلام کے طریقہ کار سے یہ ایک ذریعہ ملا کہ وہ ساری کی ساری رات اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔
اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں روزہ رکھنے کے حوالے سے۔ اسی حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے ہیں، یعنی رمضان کے علاوہ، کہ رمضان کے علاوہ کسی اور دن بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے ہیں، تو تم دیکھ سکتے ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے ہیں۔ اور تم دیکھنا چاہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، یعنی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا، تو تم یہ بھی دیکھ سکتے ہو۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں تھا کہ سارا سال روزہ رکھیں۔ اگر سارا سال آپ خود بھی روزہ رکھتے تو ہم پھر اس طریقہ کار کو فالو نہیں کر سکتے تھے، مشکل ہو جاتی ہمارے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے رکھے بھی اور روزے آپ نے بعض اوقات چھوڑے بھی، تاکہ آپ کی امت نفلی روزے اس انداز میں رکھ سکے۔ لیکن جب بھی مقدس ایام آتے، جب بھی ایسے دن آتے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں، خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے بالکل واضح ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ایام کے اندر، ان مہینوں کے اندر عبادت کا خاص اہتمام یہ فرمایا کرتے تھے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ نے یہ بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، نفلی روزے۔ اور آپ بعض اوقات اس کے اکثر روزے رکھتے، اور بعض میں یہ بیان کیا گیا کہ پورے مہینے کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، نہیں، اکثر روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے رکھا کرتے تھے۔ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ شعبان کے مہینے کے اندر اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، تو دو باتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ ایک یہ ارشاد فرمائی کہ یہ مہینہ یعنی شعبان کا مہینہ رمضان اور رجب کے مہینے کے درمیان کا مہینہ ہے، اور لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ یعنی رجب اور رمضان کے اندر تو لوگ عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، شعبان میں عبادت کے اہتمام سے، بالخصوص روزوں کے اہتمام سے غافل ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے مہینے کے اندر روزے رکھے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، لوگ اس سے غافل نہ ہوں۔ دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس مہینے میں اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو روٹین ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جدول ہوتا تھا، وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں آپ اس میں عبادت کا اہتمام بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت اس وقت فرماتے جب رمضان کا مہینہ ہوتا، حین یلقاہ جبریل، جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، وکان یلقاہ فی کل لیلۃ، اور وہ رمضان کی ہر رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے، ویدارسہ القرآن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور جبریل امین قرآن کا آپس میں دور کرتے، جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے۔ اس وقت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوا سے بھی زیادہ خیرات فرمانے والے ہوتے تھے، بہت زیادہ لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آتا اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ تو علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک کی برکتیں اور رحمتیں مزید نازل ہوتی ہیں،
اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مزید لوگوں کے اوپر انعامات فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ بالخصوص رمضان کی جب آخری راتیں آتی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، اور ساری جو یہ راتیں ہوتی تھی اس میں آپ علیہ السلام اپنے بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ عام روٹین کچھ اور تھی، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو اس میں عبادت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم بھی اس مبارک مہینے میں بالخصوص عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ تو بہت ساری صورتیں یہ ہو سکتی ہیں عبادت کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ میں بس ایک بات آخر کے اندر یہ عرض کرتا چلوں کہ اس مہینے کے اندر بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا معمول بنائیں، اس لیے کہ ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے یہ بات بالخصوص ثابت ہے۔ ایک تو میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کی، آپ علیہ السلام خود قرآن کا اس مہینے کے اندر دور کرتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ اسلاف کا یہ طریقہ کار ہے کہ جب بھی کوئی مقدس مقام ہوتا، مقدس مہینہ ہوتا تھا، تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے ہم گفتگو اپنے اگلے پروگرام کے اندر سنیں گے، لیکن یہ کہ اس مہینے میں اس نیت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کیجیے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے ساری زندگی یعنی موت تک، جب تک ہم حیات رہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری نسلوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت و عقیدت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن